نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے، تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے، اس کے سٹیج اور پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے ان دنوں 7 قسم کے اہم ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا اور عظیم الشان پروگرام قرآن پاک کی تفسیر ہے، فہم قرآن کے عنوان سے۔ اسی طرح دوسرا اور عظیم الشان پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، یہی دوسرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 64 آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس کے 63 ایپیسوڈ اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ میں پچھلے کئی ایپیسوڈ سے آپ کے سامنے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو تفصیلاً آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کس قسم کی زندگی گزار رہے تھے، ان کا تہذیب و تمدن کیا تھا، ان کی ثقافت کیا تھی، ان کا کلچر کیا تھا، ان کا طرز زندگی کیا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کس قسم کے رویوں کے اندر تبدیلی آپ کو لانا پڑی، کیا کیا کام آپ کو کرنا پڑے اور کیا کیا مصائب اور تکالیف آپ کو اس سلسلہ میں برداشت کرنا پڑیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے عربوں کی اخلاقی حالت جب وہ بیان کر رہا ہوں، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عرب جو تھے بت پرستی میں تو گھرے ہوئے تھے ہی، لیکن بت پرستی میں وہ لوگ زیادہ تر جو ہے بتوں کی پوجا پاٹ کرنے میں، بتوں پر چڑھاوے چڑھاتے تھے اور منتیں مانتے تھے اور ان کے آگے گڑ گڑاتے تھے اور اپنی حاجتیں ان کے سامنے پیش کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ خالص بت پرستی کے ساتھ ساتھ وہ ان بتوں کی جو قربان گاہیں ہوتی تھیں، قربان گاہ کو خاص نہیں بناتے تھے، بس وہ ان گھڑت پتھروں کی ایک قربان گاہ بنا دیتے تھے جہاں پر وہ اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ یعنی جانوروں کو ان بتوں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنا بھی ان کا ایک شیوا تھا، عربوں کا، جانوروں کو بھی وہاں ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن جانوروں کو ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ تواریخ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے، یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ عرب کے باشندے انسانوں کی قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بتوں کے سامنے وہ انسانوں کو بھی قربان کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر زہرہ کے پجاری، زہرہ ہے جو صبح کے وقت ستارہ زیادہ چمکدار نظر آتا ہے، زہرہ، تو اس کو وہ پوجتے تھے۔ تو زہرہ کے پجاری یہ تھے، وہ انسانوں کی قربانی دیا کرتے تھے زہرہ کے سامنے، ہاں جی۔ اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ زہرہ جب صبح کے وقت نظر آتا تھا اور اس کی روشنی زیادہ ہوتی تھی، چمک زیادہ ہوتی تھی، تو اس وقت وہ اپنا ایک انسان جس کو اس کی بھیڑ چڑھانا ہوتا تھا، کوئی مرد یا کوئی آدمی یا کوئی عورت، جس کو بھی اس نے بھیڑ چڑھانا ہوتا تھا، وہ اس کو لے آتے تھے، اور قربان گاہ جو کہ ان گھڑت پتھروں کی ایک قربان گاہ بنائی ہوتی تھی جہاں پر خون ہی خون ہوتا تھا، خشک ہو جاتا تھا خون، جب وہ جانور ذبح کرتے تھے خشک ہو جاتا تھا، انسانوں کو ذبح کرتے تھے پھر وہ خشک ہو جاتا تھا، وہ بدرنگی سی جگہ بنی ہوتی تھی، بڑی ڈراؤنی سی شکل اس کی ہوتی تھی۔ تو وہاں پر وہ قربان گاہ پر اس انسان کو لے آتے تھے، تو اس انسان کو قربان گاہ پر وہ بٹھا دیتے تھے اور اس کے گرد گرد وہ بھجن گاتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ اس کے ارد گرد بھجن گاتے تھے، اس کا طواف کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ جو اس قبیلے کے لوگ ہوتے تھے یا اطراف کے قبائل کے لوگ، جو بھی اس منظر کے سامنے جو بھی اپنی اس عبادت میں شامل ہونا چاہتے تھے، وہ آتے تھے، تو وہ اس کے ارد گرد اس جو بھیڑ چڑھائی جاتی تھی انسان کی، اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے تھے اس کا،
اور پھر ان میں جو سب سے بڑا پجاری ہوتا تھا، جو اس کے ارد گرد طواف کرتے کرتے، بھجن گاتے گاتے اور وہ اپنی عبادت کرتے کرتے، جو ان کا سب سے بڑا پجاری ہوتا تھا اور یا سب سے بڑا سردار ہوتا تھا ان کا، وہ سب سے پہلے وہ اس پر وار کرتا تھا، وہ کلاڑی کے وار سے یا مطلب چھری کے وار سے، جو بھی اس کے پاس کوئی آلہ ہوتا تھا تیز دھار آلہ، یا تلوار کے وار سے جو بھی اس کے پاس تیز دھار آلہ ہوتا تھا، اس آلے سے سب سے پہلا وار وہ سب سے بڑا آدمی یا ان کا بزرگ یا بوڑھا آدمی یا ان کا سردار جو بھی ہوتا تھا قبیلے کا، وہ پہلا وار کرتا تھا، اور پہلا وار کر کے وہ اس کا خون پیتا تھا جتنا بھی وہ پی سکتا تھا، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے لوگ مجمع کے اندر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے، سارے کے سارے قبیلے والے یا اطراف کے قبیلوں والے جو بھی اس منظر میں شریک ہوتے تھے، اس عبادت میں شریک ہوتے تھے یا اس بھیڑ کو قربانی چڑھانے کے منظر میں شریک ہوتے تھے، وہ سارے کے سارے اس پر حملہ کرتے اور اپنی چھریوں سے اور اپنی کلاڑیوں سے اس کو کاٹ کاٹ کر کچا اس کا گوشت جو تھا وہ کھا جاتے۔ یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ گویا کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ انسانوں کو بھی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، جانوروں کو بھیڑ چڑھانا تو الگ بات ہے نا، جانوروں ہی قربانی تو اسلام کے اندر بھی جائز ہے، ہمارا مذہب ہی قربانی کو جائز قرار دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد محترم جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قربان کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا اور حضرت اسماعیل کی جگہ دمبا بھیج دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھری چلا کر دیکھا تو نیچے دمبا پڑا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام تو سامنے ان کے ہنس رہے تھے کھڑے۔ تو جانوروں کی قربانی تو اسلام کے اندر بھی جائز ہے، لیکن انسانوں کی قربانی یہ بڑا عجیب منظر ہے۔ یہ انسان کس طرح مطلب وہ بھیڑ چڑھاتے تھے، عورتوں کو زمین برد کر دینا تو ان کے مطلب بہت پرانی بات ہے، عورتوں کو زمین برد کر دیتے تھے کہ ہمارا کوئی جوائی نہ بنے، ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ ہاں جی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیٹی کو زمین برد کرنے کا منظر جب سنایا نا، وہ پیش کیا، تو آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ کرام کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ اس قسم کی ان کی مطلب رسم و رواج تھے، اس قسم کے ان کے طور طریقے تھے عربوں کے، کہ زندہ انسانوں کو وہ مطلب بھیڑ چڑھا دیتے تھے، اپنے بتوں کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے، اور زورا ستارے کے سامنے زندہ انسانوں کو مطلب اس کی بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، اور زندہ انسانوں کو چبا کر کچے مطلب اس کے گوشت کو کاٹ کاٹ کر لوگ کھا جاتے تھے۔ یہ ان کا طور طریقہ تھا، یہ ان کے رسم و رواج تھے عربوں کے، اور یہ ان کا کلچر تھا، یہ ان کی تہذیب تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ ان کے حالات تھے۔ اس قسم کی قوم کو راہ راست پر لانا، اس قسم کی قوم کو صحیح راستہ پر لانا، صراط مستقیم پر لانا، یہ کس قدر دشوار اور مشکل مرحلہ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشکل ترین مرحلہ کو حل کیا، اپنی جان پر جوکھیں جھیل کر، اپنی جان پر سزائیں جھیل کر، اپنی جان پر مصیبتیں جھیل کر، مصائب اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے لوگوں کو، یعنی کہ جہل عربوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا۔ انبیاء کرام کو، تمام انبیاء کرام کو جتنی تکالیف دی گئی، اکیلے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے 10 گنا زیادہ تکالیف پہنچائی گی دین اسلام دنیا میں پہنچانے کے لیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔